الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ سبا کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کر دیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور اس حوالے سے دو شخصیات کا تذکرہ کیا گیا، سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور ان پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ان کی شکر گزاری کا بھی ذکر کیا گیا. ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے اس قوم کی جس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہ قوم سبا تھی، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے. احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سبا جو ہے یہ ایک شخص کا نام تھا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 بیٹے اس کے یمن کے علاقے میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے اس کے شام کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے. تو اس شخص کی مناسبت سے اس کا نام سبا تھا، قوم سبا، اور یہ اس جگہ کا بھی نام تھا جس جگہ پر یہ رہائش پذیر تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جس علاقے میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے وہ علاقہ عرب کے جنوب میں واقع تھا، اور ان کا جو گزر بسر تھا بنیادی طور پہ وہ تجارت کا ان کا پیشہ تھا. اس کے علاوہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے متعلق کتابوں میں وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ رہائش پذیر تھے وہاں پر پہاڑی اور ریگستانی علاقہ تھا. پہاڑوں پر جب بارش برستی تھی تو وہ بارش کا پانی جب ان کے ریتیلے علاقے میں آتا تھا تو ریت میں جذب ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر کاشتکاری یا دوسرا کوئی اپنا کام کاج نہیں کر سکتے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 800 سال پہلے کی بات ہے، 800 قبل مسیح کی بات ہے. اس وقت اس زمانے میں انہوں نے ایک ڈیم تعمیر کیا، اور اس ڈیم کی جو لمبائی تھی وہ 150 فٹ تھی اور چوڑائی 50 فٹ تھی. یعنی اس زمانے میں جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی وہ انہوں نے استعمال کی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بارش ہوتی تھی تو یہ بارش کا پانی اس ڈیم کے اندر ذخیرہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اپنی کاشتکاری کا نظام چلایا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس ڈیم بنانے کا ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ جس علاقے میں رہائش پذیر تھے اس کے تقریباً 300 یا 400 مربع میل کے احاطے میں ہر طرف ہریالی ہریالی اور ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو گئی. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نعمت تھی. اس کے علاوہ جن مزید نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی کچھ قوم یمن میں آباد تھی، کچھ قوم شام یا فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں آباد تھی، اور ان کا آپس میں وہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا. اور یمن سے شام تک کا جو راستہ تھا وہ تقریباً 40 دن کی مسافت پر مشتمل وہ راستہ تھا. اب یہ جو 40 دن کی مسافت کا راستہ تھا، اس میں جو قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک مین روڈ تھی، جیسے ہماری جی ٹی روڈ ہے یا موٹر وے ہے، اور اس مین روڈ کے دونوں اطراف میں بستیاں آباد تھیں. یعنی وہ جو ان کی 40 دن کی مسافت کا راستہ تھا وہ بڑا بارونق اور محفوظ راستہ تھا. کوئی ڈکیتی کا خطرہ نہیں، کوئی چوری چکاری کا خطرہ نہیں، کیونکہ ہر طرف آبادی آبادی تھی. اور پھر اس آبادی کا سلسلہ ایسا تھا کہ جیسے ایک قصبہ ہے یا ایک دیہات ہے، اس کی ایک مخصوص لمٹ ہے کہ بھئی یہاں تک یہ قصبہ یا یہاں تک یہ دیہات ہوگا، اس کے بعد ختم.
اس کے بعد پھر کچھ تھوڑے سے فاصلے کے بعد ایک نیا شہر یا نیا قصبہ یا نیا دیہات آباد کیا جائے گا. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 4700 4700 بستیاں ان کے اس راستے میں آباد تھیں. میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، میں نے ابھی خود ذاتی طور پہ اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ اتھینٹک کی بات ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فلسفہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک ہی شہر کو بڑھاتے مت چلے جاؤ. شہر کی ایک لمٹ ہے، جب وہ لمٹ پوری ہو جائے بس وہاں پہ وہ شہر ختم، آگے نیا شہر آباد کرو. اب اپنے لاہور کی مثال لے لیجئے کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ سینٹر میں رہتے ہیں، بالکل درمیان میں ہیں ہم لوگ. تو اب جو لوگ بحریہ ٹاؤن یا رائیون روڈ، اب تو اس سے بھی کہیں آگے تک آبادی چلی گئی ہے، فرض کریں ان کو کچھ سیکریٹریٹ میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنا کام نہیں کروا سکتے، ان کو الٹیمیٹلی وہاں سے چل کر یہاں پر آنا پڑے گا، اپنا پورا کا پورا دن اس کام میں ضائع کرنا پڑے گا. اب ایک شہر ختم ہو جائے، اس کے بعد نیا شہر آباد ہو، اس کا اپنا سیکریٹریٹ ہو، اس کا اپنا نظام ہو، اس کے اپنے سارے کے سارے معاملات ہوں، تو کتنی آسانیاں اس میں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں. تو بہرحال ان کی جو بستیاں تھیں وہ اسی طرح آباد تھیں، اور میں نے عرض کیا کہ یمن اور شام کے درمیان میں 4700 کے قریب ان کی بستیاں آباد تھیں. اور خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ میں نے عرض کیا کہ 300 یا 400 جو مربع میل کا احاطہ تھا، اس میں ہر طرف ہریالی تھی، ہر طرف سبزہ تھا، ہر طرف کاشتکاری تھی، یعنی کہ کسی بھی حوالے سے ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قوم سبا کے اس علاقے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بلدۃ طیبۃ، کہ بڑا ہی پاکیزہ شہر تھا، ورب غفور، اور ایسا مالک اور ایسا رب تھا ان کا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بلدہ طیبہ، پاکیزہ شہر یا پاکیزہ ملک، وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا شر اور کسی قسم کا فساد نہ ہو. فرمایا کہ اگر کسی ملک میں یا کسی علاقے میں یا کسی جگہ پر شریر قسم کے لوگ غالب آ جائیں اور وہاں پر امن نہ ہو، وہاں پر سکون نہ ہو، وہاں پر سلامتی نہ ہو، تو پھر اس کو بلدہ طیبہ، پاکیزہ شہر نہیں کہا جا سکتا، پاکیزہ ملک نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو قوم سبا تھی، ان کا جو ملک تھا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ بلدۃ طیبۃ، ان کا ملک بڑا پاکیزہ ملک تھا، ان کا علاقہ بڑا پاکیزہ علاقہ تھا، ان کا شہر بڑا پاکیزہ شہر تھا، ہر قسم کی گندگی کے سے وہ پاک تھا، ہر قسم کے فساد سے وہ پاک تھا، ہر قسم کا امن اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، ہر قسم کی سلامتی اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی تو رب غفور، معاف کرنے والا رب بھی تھا ان کے پاس. لیکن اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کیا پیدا کی تھی کہ درمیان راستہ ہے، دونوں طرف بستیاں آباد ہیں، پر رونق راستہ ہے، 40 دن کی مسافت اسی طرح طے ہو رہی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت پسند نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک. اور انہوں نے دعا کیا کی کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اللہ یہ سفر ہمارا بڑی جلدی کٹ جاتا ہے، تو یا اللہ ہمارا سفر لمبا کر دے، ہمارا سفر لمبا کر دے. یہ بڑا پر رونق سا راستہ ہے، ہمیں یہ پر رونق راستہ پسند نہیں ہے، ہمارا سفر ایسا کر دے کہ بس لمبا چوڑا ہمارا سفر ہو. اور بھائی جب اللہ پاک تمہیں ایک سہولت دے رہے ہیں تو یار اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیوں بھائی؟ اب یہاں سے اگر ہمیں اسلام آباد جانا ہو تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہم جی ٹی روڈ سے جائیں گے یا ہم موٹر وے سے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا جی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک تیسری آپشن مانگنا شروع کر دیں کہ نہیں یا اللہ اسلام آباد جانے کے لیے ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو پہلے یہاں سے ملتان جائے، پھر ملتان سے گھومتا ہوا دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا پھر اسلام آباد پہنچے. تو یہ وہی بات یہ کر سکے گا نا جس کی عقل یا مت ماری ہوئی ہو، جس کو اللہ پاک نے عقل سلیم عطا فرمائے، وہ کہے گا بھائی میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اتنا لمبا چکر کاٹ کے جاؤں. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ربنا باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارا راستہ بڑا شارٹ کٹ ہے، ہمارا راستہ تھوڑا لمبا لمبا کر دے. اور جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی
ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ڈیم انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، آب پاشی کے لیے بنایا تھا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا تھا، اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ وہ ان کا ڈیم ہی ٹوٹ گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان کا جو ڈیم جو انہوں نے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا تھا، وہ ڈیم اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا اور یہ اس ڈیم کے اندر بہہ گئے. اور جب بہہ گئے تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو پھر قصہ پارینہ بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو ہم نے ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، کہ جو ہم نے نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قوم سبا 800 قبل مسیح کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی 800 سال پہلے. اب اس 800 سال پہلے کیا عالم ہوگا جب انہوں نے ڈیم بنایا؟ کیا اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی؟ کس طرح محنت کی، کس طرح مشقت کی، کس طرح ڈیم بنایا؟ ہمیں اس واقعے سے دو چیزیں سمجھنی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی ٹیکنالوجی کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، کہیں بھی، نہ پورے قرآن میں نہ حدیث میں. یہ بات عجیب سی لگے گی لیکن میں بات کو جب پوری کروں گا پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آدھی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کیا کریں، بات مکمل سنیں اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں. تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے منع نہیں فرمایا. اب ٹیکنالوجی کا عالم کیا ہے کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو سائیکل پہ سفر کیا کرتے تھے، پھر ان کے پاس موٹر سائیکل آئی، پھر اللہ کے فضل سے ان کے پاس گاڑی آ گئی، پھر اور اچھی گاڑی آ گئی، پھر اور بڑی گاڑی آ گئی. ٹیکنالوجی ہے نا. اب اگر ہم ٹیکنالوجی کا انکار کر دیں تو پھر جواز کوئی نہیں بنتا کہ ہم گاڑیوں میں سفر کریں، پھر پیدل سفر کرو بھائی. لیکن دوسری بات کیا ہے، جو اصل پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، جتنے وسائل بروئے کار لائے جا سکتے ہیں وہ لائیں، لیکن ان کو خدا یا خدا کا مقابل مت تصور کریں. اصل جو میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ. ہمارے اندر خرابی یہ پیدا ہو گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جو سائنس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، حالانکہ سائنس کی کہی ہوئی بات حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اب انہوں نے اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی، لیکن وہی ٹیکنالوجی جب انہوں نے اسی کی ناشکری کی تو اللہ پاک نے اسی کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا. اگر اللہ پاک نے ہمیں اس حوالے سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان پر اللہ کی شکر گزاری کیجیے، نہ کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیجیے. میں جس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں شاید آپ لوگوں کا ذہن وہاں پہ پہنچ گیا ہوگا. جیسے ہمارے یہاں ہر سال ایک چاند کے موقع پہ مسئلہ بن جاتا ہے، ایک طرف علماء کا طبقہ ہوتا ہے، ایک طرف ہمارے ایک صاحب ہیں ان کا، وہ کہتے ہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کی روح سے یہ حرف آخر نہیں ہے، اور ان کی بات درست ہے. اس لیے نہیں کہ میرا تعلق علماء کے طبقے سے ہے، اس لیے نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن بات وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. باقی آپ سائنس کو استعمال کریں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، لیکن میرا یہ جملہ اللہ کرے کہ سب کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ اس سائنس یا ٹیکنالوجی کو اللہ کے مقابلے میں مت لے کر آئیں، اس کو خدا نہ سمجھیں، اس کو حرف آخر نہ سمجھیں، اس کو خدا کا مقابل تصور نہ کریں. ہاں یہ ضرور تصور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک سہولت دی ہے، ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے غالباً سن 2005 میں بڑا یہ خوفناک قسم کا زلزلہ آیا تھا. ہاں 2005 میں. تو ظاہری بات ہے کہ جو احادیث سے اور قرآن سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے یا آندھیاں ہیں یا طوفان ہیں یا سیلاب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات میں سے ایک تنبیہ کا ذریعہ ہوتی ہے اور ایک تنبیہ کا سلسلہ ہوتی ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت ٹی وی کے اوپر ایک پروفیسر صاحب بیٹھ کے بول رہے تھے، اپنا فلسفہ جھاڑ رہے تھے. کیا مولویوں نے رٹ لگائی دی عذاب عذاب عذاب، ان مولویوں کو کیا پتا کہ یہ
کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نیچے زمین کے پلیٹیں ہل جاتی ہیں اس لیے وہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی بات سر تسلیم خم، بالکل پلیٹیں ہلتی ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے، زمین کے نیچے بڑی بڑی پلیٹس ہیں، جب وہ اپنی جگہ سے سرکتی ہیں زلزلہ آتا ہے۔ میں نے کہا جی سر تسلیم خم، ہر بات قابل تسلیم آپ کی، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پلیٹوں کو بنانے والا کون ہے؟ ان پلیٹوں کو اپنی جگہ سے سرکنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ ان پلیٹوں کو جب وہ نہیں سرکتی ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ میں کہا جی اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو ہمارے اوپر بھی مہربانی فرمائیے گا تاکہ ہم یہ عذاب والی تقریریں جھاڑنا چھوڑ دیں۔ ہمیں تو جو اللہ نے بتایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ اس انداز میں آتی ہے، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی سرخ آندیاں آئیں گی، کبھی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ بھائی ہم تو اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کی باتوں سے انکار نہیں کرتے، لیکن خدا را اپنی باتوں کو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کے مقابلے میں نہ لے کے آیا کرے۔ بہرحال یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، بات قوم سبا پر چل رہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام کی تمام نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ٹیکنالوجی جس کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے، جس کی بیس پر ان کا سارا نظام معیشت چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو اپنے حکم سے توڑ دیا۔ جب ٹوٹ گیا تو اللہ پاک ارشاد فرمانے کے فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصہ پارینہ کر دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں ان کو قصے کہانیاں مت سمجھا کرو، اس میں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، تکالیف پر صبر، نعمتوں پر شکر۔ بس اگر کسی کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو جائیں تو بس بھائی پھر اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن صبر اور شکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کی زندگی اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے اسباب اختیار نہ کریں۔ 2 جمعے پہلے میں محنت کی کمائی اور اس کی عظمت کے اوپر پوری گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ علیحدہ مفہوم ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ سبب کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا جو راستہ اختیار کیا، یہ راستہ اختیار کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ مجھے اور آپ کو یہ باتیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس بھی 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کا راستہ ہے یا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا راستہ ہے۔ شکر والا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو قوم سبا کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو باتیں وہ سوچا کرتے تھے، غلط نظریات اور غلط عقائد جس کی بنیاد پر وہ چلنا چاہ رہے تھے، شیطان نے ان کو مزید ان کے ان غلط عقیدوں میں راسخ کر دیا اور پختہ کر دیا، شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیا کہ بھائی کوئی آخرت نہیں ہوتی، کوئی قیامت نہیں ہوتی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کوئی قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوتے۔ یہ شکوک اور شبہات مختلف طریقے سے ہمارے اذہان میں بھی منتقل کیے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کیا کرتا ہوں کہ خدا را نگرانی کیجئے، نگرانی کیجئے، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ درمیان میں ایک بات اور بھی آ گئی، اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں 2 خبریں سامنے آئیں اور دونوں ہی بڑی دل دہلا دینے والی خبریں آئیں، آپ حضرات کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ ایک یونیورسٹی کی بچی ہے، اس نے اپنے ہاسٹل میں خودکشی کر لی۔ چند دنوں کے بعد ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ ہے کہ ایک بچی ہے، ایک نوجوان اس کی لاش کو اٹھا کر لاتا ہے، ہاسپٹل میں چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ CCTV کیمراز میں دیکھا گیا اور جب تصدیق کی گئی تو کہانی کچھ اور نکلی۔ وہ کہانی کیا نکلی میرے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس میں کہ اس کہانی کو آپ کے سامنے میں بیان کروں، لیکن خدا کی قسم دل دہل جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کے اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے حال پر رحم کیجیے۔
ابھی بھی وقت ہے، نگرانی کیجیے اپنے بچوں کی، ان کو شتر بے مہار نہ چھوڑ دیجیے، نہیں تو نتیجے یہ نکلیں گے۔ میرا جسم میری مرضی والوں کو سپرد نہ کر دیجیے، نہیں تو نتیجے اس قسم کے نکلیں گے۔ کہاں وہ گجرات کی رہنے والی بچی کہاں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن غلط راستے پر پڑ جاتی ہے، ایبورشن کروانے جاتی ہے، مر جاتی ہے، نوجوان اٹھاتا ہے اسپتال میں چھوڑ کے تو فرار ہو جاتا ہے۔ سب نتیجہ ہماری اپنی کمزوری کا ہے۔ میں ہمیشہ اس موضوع پہ بات کیا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار گھوم پھر کے انہی موضوعات پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیے، کیا آپ بچوں کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں؟ اتنے سے 6-8 سال کے 10 سال کے بچے کو موبائل فون پکڑا دیے، وہ کیا اس موبائل فون میں سے کارنامے انجام دے گا؟ وہ صرف کنجر خانہ ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ معذرت کے ساتھ الفاظ میں نے بہت نامناسب استعمال کیے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، وہ اپنی ٹک ٹاک ہی بنائے گا اور کیا کرے گا۔ یہاں پہ بھی کئی نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو کہ اور کچھ نہیں جی، گانا چل رہا ہے جی، اس کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ یار بڑا ہی کارنامہ انجام دے رہے ہو تم لوگ، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں تمہارے پاس کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ گاڑی سے اتر رہے ہیں جی، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں جی، اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ اور بھائی تم آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہو، کیا ہو تم لوگ؟ انسان ہو، انسان بن کے رہو۔ وہ موبائل فون لے لیا تو جی اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ یار بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے آپ کو نعمت دے دی ہے، کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ اور معذرت کے ساتھ جتنے بڑے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے بچے اتنے قصوروار نہیں ہیں جتنے آپ لوگ قصوروار ہیں۔ یہ ساری سہولیات آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں، بچوں کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ ان ساری کی ساری سہولیات کو اخذ کر لیتے۔ آپ نے یہ ساری کی ساری فیسلیٹیٹ ان کو کیا ہے، آپ نے انٹرنیٹ کے وزنی کنیکشن ان کو لگوا کے دیے ہیں، آپ نے موبائل کے پیکیجز ان کو کروا کے دیے ہیں، آپ نے مہنگے موبائل فون ان کو خرید کے دیے ہیں۔ بچے کی اتنی دسترس نہیں ہے کہ وہ خود جا کر اتنی مہنگی چیزیں خرید کر لے آئے۔ بعد میں پھر رونا کس بات کا بھائی؟ کس سے گلہ کرنا ہے آپ نے؟ ہمارے ایک دوست ہے یہاں سے چلے گئے ہیں، ایک دفعہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میرے 2 بیٹے ہیں جی، آپ جانتے ہیں، ان بیٹوں کو اپنے پاس بٹھایا کریں، کچھ سمجھایا کریں، یہ کیا کریں وہ کیا کریں، بچے قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ جو عمر بچوں کو سمجھانے کی تھی وہ آپ نے پیار محبت اور لاڈ میں گزار دی۔ ہرگز میری اس گفتگو کا کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ جی بچوں کے اوپر بے جا سختی کرنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ بچوں کو انٹرٹین کریں، بچوں کو پیار دیں، بچوں کو محبت دیں، لیکن بچوں کو شتر بے مہار کی طرح آزاد نہ کریں۔ بس میرا تو پوائنٹ یہ ہے۔ اور بچے کی تربیت کی عمر کب سے آغاز ہوتا ہے اس کا؟ جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے اس دن سے۔ ہم کہتے ہیں جی بچہ ابھی چھوٹا ہے جی، چھوٹی عمر کا بچہ گالی نکالتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، وہ دیکھو کتنی سونی گال کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی اس کی عادت بنے گی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے جب گالیاں نکالے گا تو آپ کہیں گے خبردار، آواز بند کر، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور بھائی جس وقت وہ پہلی دفعہ گالی نکال رہا تھا اس وقت کیوں نہیں سمجھایا؟ اب سمجھا کے کیا نکال دو گے اس میں سے؟ اب تو وہ اس کی عادت بن چکی ہوئی ہے۔ ایک جملہ صرف عرض کر رہا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ چھوٹے بچے جب غلطیاں کرتے ہیں اور جب وہ چھوٹے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ان کی غلطیاں بھی ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اس نہج پر پہنچ جاتی ہیں پھر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا یوسف خان صاحب، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، استاد جی اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ استاد جی بتاتے ہیں کہ ملنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس روتے ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ جی بچے نے آج تھوڑی سی جو ہے وہ زبان درازی کی۔ میں نے کہا اصل مسئلہ بتا ہوا کیا؟ کہتے میں نے اس کو کچھ کام کہا، اس نے آگے سے میں جواب دیا، میں نے تھپڑ مار دیا اسے، تو اس نے پھر میرے سے زبان درازی کی اور بدتمیزی کی۔ تو استاد جی نے پوچھا کہ بھئی اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہتے جی 19-20 سال کی عمر ہے۔ تو استاد جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ آپ نے تھپڑ تو صحیح مارا ہے لیکن 19-20 سال کے بعد مارا ہے۔
میرا گفتگو کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ بس جا کے ڈنڈا پکڑ کے تو بچوں کی ٹھکائی کرنا شروع کر دینا. میں صرف بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بچوں کی جو تربیت کی عمر ہوتی ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں, اس کے بعد پھر رونے پٹنے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو بہرحال یہ سورہ سبا کے مضامین چل رہے ہیں. بھائی آخری چند منٹ ہیں, جن حضرات نے سنتیں پڑھنی ہیں ٹھیک, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں, کیونکہ گفتگو جب مکمل ہوگی تو اس کے پھر فوراً بعد اذان ہو جائے گی. اگر برآمدے میں پڑھ لیں گے تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی گفتگو کرنے کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ قوم سبا پہ اللہ پاک کے انعامات ہوئے, انہوں نے ناشکری کی, نتیجہ کیا نکلا کہ جس ٹیکنالوجی کو وہ اپنے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیکنالوجی کو ان کے لیے وبال بنا دیا. ایک مضمون یہاں پر مکمل ہوتا ہے, اس کے بعد ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا مضمون ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں مختصراً وہ مضمون آپ کے سامنے بیان کر دوں. سورہ سبا کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کی تلقین کے ساتھ ساتھ توحید کے مضمون پر بڑا زور دیا گیا ہے. توحید کو بڑے خوبصورت پیرائے میں اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے. ایک پورا کا پورا رکوع ہے اس موضوع کے اوپر. میں مختصراً اس رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, توجہ کے ساتھ, توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ پاک ارشاد فرمانے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اے محبوب یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو بھی کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری ضروریات پوری کر سکتے ہیں یا ہماری مشکلات دور کر سکتے ہیں یا ہماری بیماریاں دور کر سکتے ہیں, تو اے محبوب کھلے الفاظ میں ان کو بتا دیجئے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر, کہ نہ یہ لوگ کسی کے نفع نقصان کا مالک ہیں, نہ پوری کی پوری کائنات میں ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں, اور باقی رہی بات اللہ کی تو اللہ کو نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو, تو جواب کیا دیتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, کہ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں. آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ فلاں تو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے, میرے کوئی قریب آنا چاہتا ہے تو براہ راست میرے پاس آ جائے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. بھائی لہا ان لوگوں کا مسئلہ تو قیامت والے دن تو یہ عالم ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکے گا, نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش کر سکے گا. سفارش کا جس کو اختیار دیا جائے گا وہی کرے گا, جس کے لیے دیا جائے گا اس کے لیے ہی کرے گا. اپنی مرضی سے میں چاہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے سفارش کر دوں اللہ کی بارگاہ میں تو میں یہ نہیں کر سکتا. اولاد چاہے کہ میں قیامت والے دن اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اللہ اجازت دیں گے تو ہوگا, اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ. بھائی پوچھو تو صحیح ان سے کہ آسمانوں اور زمینوں میں رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ تم تو صرف محنت کرتے ہو, رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. بھائی تمہارا رزق آسمانوں میں ہے, تم زمین میں کہاں مارے پھر رہے ہو؟ تمہارے ذمے صرف محنت کرنا لگایا گیا ہے, باقی رزق اللہ نے دینا ہے. وہ جس کو چاہے تھوڑا دے, جس کو چاہے زیادہ دے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں, اس سے کوئی گلے شکوے کرنے والا نہیں. وہ چاہے تو کسی کو 2 روٹی کھلائے, چاہے تو کسی کو 1 روٹی کھلائے, چاہے تو کسی کے سامنے روٹیوں کے انبار لگا دے, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کی ملوکیت ہے. کوئی اس سے گلہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ نے مجھے 4 کے بجائے 2 روٹی کیوں دی. اللہ کہیں گے تو ہوتا کون ہے مجھ سے یہ اعتراض کرنے والا؟ میں مالک ہوں تیرا, میری مرضی ہے, اور میں تیری ضرورت کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. تجھے اپنی ضرورت کا اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے کہ تجھے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. انسان جلد باز ہے نا, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے کہ جی میرا یہ کام بھی فٹافٹ ہو جائے, میرا یہ کام بھی فٹافٹ ہو جائے, میرے پاس دولت کے انبار بھی فٹافٹ لگ جائیں, کوئی میرا جیک پاٹ لگ جائے کہ میں صبح سو کے اٹھوں تو میرے گھر میں 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ پڑا ہو. انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو یہی سوچتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کس وقت تجھے کیا دینا ہے.
کہتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ دو لفظوں میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، بھائی ایک مخصوص دن ہے، ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت تک کے لیے تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے، جس دن وہ وقت آ جائے گا نہ ایک قدم آگے جا سکو گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکو گے۔ اچھا جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہوگا کیا؟ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے جس پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں قرآن پاک کے اندر۔ دو طبقات کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور دونوں ہی طبقات منکرین کے طبقات ہیں۔ منکرین سے مراد نہ ماننے والے لوگ۔ دونوں ہی طبقات جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ کیا کہا کرتے تھے کہ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، بھائی ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جی ہم اس قرآن کو، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہم قرآن کی مانتے ہیں۔ بھائی کوئی ایک کام تو کر لو، کوئی ایک کام تو کر لو کہ آخرت میں جا کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ قرآن کی مان کر چل رہے ہیں۔ تو وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، بھائی ہم اس قرآن کو نہیں مانتے بھائی۔ اچھا آخرت آ گئی، قیامت ہو گئی، جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ اب جہنم میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ ہے بڑوں کا، بڑے سمجھ رہے ہیں نا، تفصیل کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ ایک طبقہ ہے چھوٹوں کا۔ جو چھوٹے ہوں گے نا، چھوٹے، یہ جب بڑوں کو وہاں پہ دیکھیں گے آپ یہاں پر کیسے، تم یہاں پر کیسے، تو یہ چھوٹے والے کہیں گے تمہاری کارستانیوں کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ آیات پڑھوں گا تو مضمون لمبا ہو جائے گا، میں اس لیے آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے سورہ سبا کے اندر یہ مضمون ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا کہ چھوٹے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ بڑے کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تم سے گناہ کروائے تھے، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں نیک کام کرنے سے روکا تھا۔ تو چھوٹے کہیں گے کہ نہ، آپ نے ہمارا ہاتھ بالکل نہیں پکڑا تھا، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، بلکہ تم نے ذرائع اور وسائل ایسے اختیار کیے تھے کہ ہم حق تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی کھلی آیات آ جانے کے بعد مزید مجھے کسی تفسیر کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ ایسے وسائل اختیار کیے جائیں گے، ایسے اسباب اختیار کیے جائیں گے، ایسے لوگوں کو مشہور کیا جائے گا، شہرت دی جائے گی جو لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے اعمال خراب کریں گے، اور وہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا مشن کے علماء کو بدنام کرو، لفظ مولوی کو گالی بناؤ، لفظ عالم کو گالی بناؤ، امام کا مقام زمین پر لے آؤ تاکہ نہ کوئی اس کے پاس آئے نہ کوئی اس سے پوچھے۔ ہاں پھر ان کو ایک آپشن دے دو کہ حضرت علامہ گوگل صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، علامہ گوگل صاحب کو کھولیں اور جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پوچھ لیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ 99.9% آپ یہ جو موبائل ایپس ہیں اور آپ کا یہ جو علامہ گوگل ہے، اس پر 99.9% انفارمیشن غلط ہے۔ میری فیلڈ ہے، مجھ سے آ کے پوچھو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں کہاں پر کیا کیا غلطی ہے۔ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں اس معاملے میں۔ یہ جتنی موبائل کے اوپر اس وقت ایپس چل رہی ہیں نا اسلامیات کے نام سے، کوئی اسلام ہے، کوئی اسلام 360 ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈمکانا ہے، ہم سے پوچھو بھائی، ہم آپ کو آپ کے بتائیں گے کہ بھائی صحیح بخاری تو موجود ہے لیکن مکمل احادیث ہی غائب کر دی گئی ہیں بیچ میں سے۔ کل ہی ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں پھر بات کو مکمل کرتا ہوں، بھائی 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت۔ کل ہی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کل ایک صاحب نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ حدیث تھی اور وہ حدیث پڑھ کے میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے کہا یہ ایسی حدیث تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، نہ ایسا مسئلہ کبھی زندگی میں پڑھا۔ حدیث کسی اور کانٹیکسٹ میں تھی، لگائی گئی کسی، مسئلہ بدل دیا گیا۔ اب جو اس کو پڑھے گا وہ کہے گا یار یہ دیکھو ہمیں تو جہاں سے یہ بات سننے کو ملی ہے۔ حدیث بتا دے تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک خاتون صحابیہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھتی ہیں کہ جی میرا شوہر ضرورت مند ہے
اور میرے شوہر کی کفالت میں کچھ یتیم بچے بچیاں ہیں، تو اگر میں اس یتیم بچوں اور بچیوں اور اپنے شوہر کے اوپر اپنا مال خرچ کروں، میں مالدار ہوں، تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے دوہرا اجر ملے گا۔ یہ حدیث ہے، اتنی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو گھما پھرا کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، وہ کیا کیا گیا کہ بھئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ، نہ ہی ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اولاد اپنے ماں باپ کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہے حدیث، آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی کہیں گے جی حدیث ہے، نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، جی ابن ماجہ کا حوالہ لکھا ہے، حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی عالم اور مفکر نہیں بن سکتا۔ علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ گفتگو کا انجام اور گفتگو کا آخر کیا ہے؟ علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، یہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو دین جاننے والے سے جا کر پوچھئے۔ دین کا مسئلہ کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ کے دانت میں درد ہو، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر میرے پاس آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بہت حد ہے پھونک مار دوں گا، آپ کو دم کر دوں گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لیکن آپ کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا، آپ کو علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، علماء کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آتی بات تو جا کر سورہ سبا کی ان آیات کا مطالعہ کر لیجئے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔